دوستو، خلافت عثمانیہ نے جرمنی سے اتحاد کے بعد تاج برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ عثمانیوں کے جرمن کائزر سے تعلقات جنگ شروع ہونے سے کافی پہلے کے تھے۔ ترک اسے حاجی ولیم کے نام سے پکارتے تھے اور یہ بھی مشہور تھا کہ وہ مسلمان ہو کر حج کے سفر پر بھی جائیں گے۔ 30 کروڑ مسلمان اس بات سے پوری امید تھے کہ جرمن شاہ ہمیشہ ان کے دوست رہیں گے۔ جرمن اور ترکوں کی دوستی میں ایک قدر مشترک تھی کہ دونوں کا دشمن ایک تھا، یعنی کہ روس۔ ترکوں کا آبنائے دردیال پر کنٹرول روس کو بحیرہ اسود سے دور رکھنے میں اہم تھا۔ ترکی کی سرحد روس سے قفقاز پر ملتی تھی، جو کہ ایک حساس علاقہ تھا۔ روس کی نظریں قسطنطنیہ پر تھیں، جبکہ سلطنت عثمانیہ کبھی جزیرہ نما عرب سے ویانا تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب یہ سکڑ کر ایک تہائی رہ گئی تھی۔ متواتر جنگوں سے اب اس کی حالت خستہ تھی اور اب یہ تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، اور عالمی طاقتیں اس کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے تھی۔ ایک جوان ترک کا گروپ اب سرگرم تھا، جنہوں نے سلطان کی جگہ اس کے بھائی کو 1909 میں مسند پر بٹھایا اور ریفارمز کی بات کرنے لگے تھے۔ اب وہ کسی ایسے دوست ملک کی تلاش میں تھے جو کہ ان کی مدد کرے اور سلطنت کا مستقبل محفوظ ہو۔ ایسے ہی جوانوں میں ایک 32 سالہ جوان انور پاشا تھا۔ بلقان کی جنگ میں انور کی کارکردگی پر وہ سلطان کی بھتیجی سے نکاح میں آئے اور برلن میں ملٹری اتاشی تعینات تھے۔ انور لکھتا ہے کہ وہ جرمن کی فوجی طاقت سے متاثر تھا اور میں نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ میرے ملک کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن جرمن چیف وان مالتکے نے ترکی کو فوجی طور پر ناکارہ قرار دیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ اگر ترکی پہلے ایک بیمار آدمی تھا تو اب تو اس کی حالت مردہ انسان جیسے ہوگی۔ بیرن میکس سے ایک کاؤنسلر تھا جو کہ اسلام سے واقف تھا۔ اس نے کائزرز کو سوچنے پر مجبور کیا اور ترکوں کو جنگ میں کودنے پر اکسایا۔ اس کے مطابق جب مصر پر ترک حملہ آور ہوں اور انڈیا میں خون خرابہ ہو، تب ہی برطانیہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا۔ جرمن شاہ کی نظر میں صدائے جہاد ہی وہ واحد حل تھا جو کہ تاج برطانیہ کو اسی کی کالونیوں میں سرنگوں کر سکتا تھا۔ انور پاشا نے ترک کابینہ کو نظر انداز کر کے جرمنی کا ساتھ دینے کے لیے دستخط کر دیے۔ یہ 2 اگست 1914 کا دن تھا۔ استنبول اب مشرقی محاذ کا مرکز بننے والا تھا۔ اسلامی دنیا میں افواہیں گردش کرنے لگیں کہ افغانستان سے 50,000 کا لشکر انڈیا پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس قسم کی افواہیں پھیلا کر نوجوانوں کے جنگ پر ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ انور پاشا کا جنگ میں کودنے کا مقصد بقول اس کے یہ کہ وہ ترکوں کو مشرق میں متحد کرنا چاہتا ہے۔ انور کے پاس 8 لاکھ کی فوج تھی، جس میں ترک، عرب اور کرد سب شامل تھے۔ ترک کابینہ جنگ کے معاملے میں 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، لیکن اسے مالی معاونت کی سخت ضرورت تھی، جس نے اسے جنگ میں جانے پر مجبور کر دیا۔ 2 جرمن جہاز بحیرہ روم میں رائل نیوی سے جان چھڑانے کے لیے ترکی میں پناہ حاصل کرنے پر مجبور ہوئے۔ ترک فی الحال غیر جانبداری ظاہر کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ جہاز خرید چکے ہیں، لیکن جرمن عملے نے روسی سفارت خانے کے سامنے سے گزر کر جرمن ترانے بجا کر پول کھول دیا کہ ترک اب جرمن کے ساتھ ہیں۔ 29 اکتوبر 1914 کو گوبن اور بلاسوا کی قیادت میں ترک بیڑے نے آبنائے باسفورس سے گزر کر کئی روسی بندرگاہوں پر حملہ کیا۔ انور پاشا نے بحیرہ اسود کی گزرگاہ کو مائن لگا کر بند کر دیا۔ جنگ میں ساتھ دینے کے لیے ترکی کو 50 لاکھ پاؤنڈ سونے میں دیے گئے۔ ترک اب پہلی جنگ عظیم میں کود پڑے تھے، لیکن وہ اپنی ہی شرائط اور اپنے ہی مقاصد کے لیے اس لڑائی کا حصہ بنے تھے۔ انور پاشا کے عزائم بڑے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ سرحدوں کے پار اپنے آبا کی کافی زمین واپس لینی ہے، دشمن کے قبضے سے اپنے بھائیوں کو چھڑانا ہے۔ قریب 40 سال قبل روس نے مشرق میں ترکوں سے کچھ علاقے چھینے تھے، جسے انور واپس لینے کے لیے بے تاب تھا، لیکن سرحد پر ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہاں مختلف اقوام آباد تھیں۔ ترک، روسی، جارجین، کرد اور سرحد کے دونوں طرف آرمینین عیسائی تھے۔
اس لیے وہاں لوگوں کی وفاداری خریدنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ نومبر 1914 میں انور نے جرمنوں کے بہکاوے میں آ کر ایک اہم فیصلہ کیا۔ گو کہ سردی کا موسم تھا، لیکن اس نے اپنی فوج روسیوں پر چھوڑ دی۔ اب اس نے اسلام کا سہارا لیا اور جوانوں سے خطاب کر کے کہا کہ 30 کروڑ مسلمان ان کی زنجیروں تلے رہ رہے ہیں اور تمام مسلمان ہماری کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو اپنے آبا کے وطن پر جان نچھاور کرے، اس لیے آگے بڑھو، فتح یہ شہادت تمہاری منتظر ہے۔ دسمبر 1914 ترک فوج کی 9ویں کور نے بلند دروں سے ہوتے ہوئے پہاڑوں پر ڈیرا ڈالا۔ ان کا مقصد ساریکیم سے روسیوں کا نکالنا تھا۔ روسی شروع میں گھبرائے اور پسپا ہوئے اور انور کی بازی رنگ لائی، لیکن پھر موسم نے اپنا رنگ بدلا۔ اب ترکوں کو شدید سردی کا سامنا تھا۔ انور نے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس کوٹ اور جوتے نہیں، لیکن دشمن تم سے خوف زدہ ہے۔ ایک فوجی لکھتا ہے کہ جرمن ہماری سست روی کی شکایت کرتے، لیکن برف اتنی گہری تھی کہ چلنا دشوار تھا۔ کچھ سپاہیوں نے رات آگ جلا کر گزاری، کچھ سو گئے اور دوبارہ کبھی نہیں جاگے۔ صبح ہمیں معلوم ہوا کہ آدھی ڈویژنز برف میں منجمد ہو کر ہلاک ہو چکی ہے۔ 25,000 ترک سپاہی برف زار میں روسیوں کا سامنا کرنے سے پہلے ہی موسم کی شدت سے ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک سپاہی لکھتا ہے کہ برف میں منجمد لاشیں دیکھ کر پوری فوج سکتے میں تھی۔ ہم نے روسیوں پر گولی چلانا چاہی، لیکن بندوقیں برف کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی تھیں۔ ان دنوں کے بارے میں سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں۔ وہ مناظر یاد کر کے جھرجھری طاری ہو جاتی ہے۔ کانپتے ہوئے بیل گاڑیوں کی آوازیں، لاشیں جن کے منہ کھلے ہوئے اور آنکھیں پتھرائی جیسے گھور رہی ہوں، مٹی کی بھوک مٹانے اسی میں مل گئی تھی۔ انور پاشا کی یہ اقدامی کارروائی بدترین ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ ترکوں کو انور کی روس کے خلاف کمپین میں زبردست ناکامی ہوئی تھی۔ انور پاشا نے ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے سارا ملبہ ترک آرمینینز پر ڈال دیا کہ وہ روس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اپنی خود مختاری کے لیے روسی فوج میں بھرتی ہو رہے ہیں۔ روسی آرمینیا کے علاقے میں پیش قدمی کرنے لگے اور ترک وہاں سے پسپا ہوتے گئے، حالانکہ آرمینیا کی اپنی قوت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن ترکوں نے ان کے خلاف میس ڈیپورٹیشن کا اقدام اٹھایا۔ ہزاروں لوگ شام کی طرف ہجرت پر مجبور ہوئے، جو اس وقت عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ امریکی مشنری ٹریسی اینڈرسن لکھتی ہیں کہ میں نے ہزاروں لوگوں کے ریوڑ دیکھے، زیادہ تر عورتیں اور بچے بیمار پڑے ہوئے تھے۔ وہ 6 ہفتے سے سڑک پر تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ان کی منزل کیا ہے۔ ایک جرمن ڈپلومیٹ حلب شہر سے رپورٹ کرتا ہے کہ آرمینیا کے چند باغیوں کی وجہ سے تمام آرمینیا کے لوگوں کو کڑی سزا دی گئی۔ تقریباً 8 لاکھ آرمینینز اسی سانے میں لقمہ اجل بنے۔ ترکوں نے اس کا ملبہ قحط سالی، خراب موسم اور انتظامیہ کی غفلت پر ڈال دیا۔ 3 جنوری 1915 کو روسی زار نے ترک حملوں کے خوف کی وجہ سے اتحادی افواج کو ترکی پر حملہ کرنے کو کہا، جس پر برطانیہ نے لبیک کہا۔ استنبول کی حیثیت مشرق میں ایسی ہی تھی جیسے لندن، برلن اور پیرس کی ملا کر مغرب میں جو حیثیت تھی۔ استنبول کا سقوط جنگ کا نقشہ بدل سکتا تھا۔ ترکی کا سرنگو ہونا روس کی سمندر تک رسائی کا ذریعہ تھا۔ فرانس نے بھی اسی مہم میں حصہ لینے کی ٹھانی۔ وہ اکیلے برطانیہ کی بحیرہ روم پر حکمرانی نہیں چاہتا تھا۔ 18 مارچ کو برطانوی اور فرانسیسی بیڑے نے آبنائے دردریال پر دھاوا بولا، لیکن ترک توپوں سے اسے منہ کی کھانی پڑی۔ اس دن 3 جنگی جہاز ڈوبے، 3 ناکارہ اور 4 کو نقصان پہنچا۔ اتحادی افواج کو 700 لوگوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ عثمانیوں کے لیے یہ ایک شاندار فتح تھی۔ اتحادیوں نے دوبارہ کوشش کی اور اس بار اسے زمینی دستوں کا بھی ساتھ حاصل تھا، جس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے دستے شامل تھے۔ انہیں انزک کہا جاتا تھا۔ ترک جانتے تھے کہ یہ ان کے وطن کی بقا کی لڑائی ہوگی۔
بہزاد کریم ایک ترک سپاہی لکھتا ہے کہ میں اپنے ایمان، اپنے وطن اور اپنے استنبول کے لیے اپنی جان نچھاور کر دوں گا۔ میں ان ہاتھوں کو توڑ دوں گا جو میرے آبائی وطن کی خوشیوں کے در پہ ہیں، جو میرے بچوں کی زندگی اور میری بیوی کی عزت پر اٹھے ہیں۔ میں انگریز سے بھی زیادہ سخت دل ہو کر لڑوں گا۔ اے میری آنکھ کے تارے، اے میرے استنبول، میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ تجھ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تجھے الوداع کہتے ہیں۔ 25 اپریل 1915 کو 70,000 اتحادیوں نے گیلی پولی پر دھاوا بول دیا۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا سمندر کے راستے حملہ تھا۔ دستے کشتیوں میں ساحل پر اتارے گئے، ترک توپوں نے ان پر زبردست بمباری کی، انزیک دستے غلط جگہ اتار دیے گئے اور وہ اترتے ہی بد انتظامی کا شکار ہو گئے۔ ترک ان پر مسلسل آگ برسا رہے تھے۔ نیوزی لینڈ کے دستوں نے آسٹریلوی جنرل کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انہیں ترک پہاڑوں پر برستی آگ کے بیچ آسٹریلوی اور نیوزی لینڈ کی قومیتی شناخت بنی۔ ترک ایک جرمن کھمک کے انتظار میں تھے جو جرمن جرنیل نے 9 میل دور روک کے رکھا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک 34 سالہ ترک افسر مصطفیٰ کمال نے کمال بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جوانوں سے خطاب کیا، میں تمہیں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنی جان نچھاور کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب تک ہم اپنی جانوں سے اس جگہ کا دفاع کریں گے ایک اور دستہ آ کر ہماری جگہ لے لے گا۔ مصطفیٰ کمال نے انور پاشا کو ایک خط لکھا جس میں جرمن جنرل پر شدید غصے کا اظہار کیا گیا۔ ترک انزیک خطرے کو روکنے میں کامیاب رہے تھے۔ گیلی پولی نے مصطفیٰ کمال کو ایک ہیرو بنا دیا تھا اور اس کے 8 سال کے عرصے میں وہ اپنے ملک کا لیڈر بن گیا تھا۔ اسے ترکوں کا باپ یعنی اتا ترک خطاب ملا تھا۔ برطانوی لینڈنگ بھی ناکامی کا شکار ہوئی تھی۔ رائور کلائیڈ ترکوں کی شدید فائرنگ کی زد میں تھا۔ سمندر کا کنارہ اتحادیوں کی لاشوں سے بھرا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی خون سے لال ہو گیا تھا۔ بالآخر کچھ اتحادی لینڈنگز کامیاب ہوئیں، گو کہ شروع میں کوئی پیش قدمی نہیں ہو سکی۔ اب مغربی محاذ کی طرح یہاں بھی دونوں اطراف سے خندقیں کھودی گئیں اور جو ایک خطرناک ٹرینچ وار کا پیش خیمہ تھی۔ آگ اور خون کا کھیل اب فرانس کی طرح گیلی پولی میں بھی شروع ہو گیا تھا۔ آسٹریلوی فوج نے ترکوں پر زبردست حملے کیے۔ ایک ہی دن میں 10,000 ترک سپاہی مارے گئے۔ موسم بہار سے گرمی میں بدل گیا اور خندقوں میں لاشوں کا تعفن ناقابل برداشت ہو گیا، یہاں تک کہ فائر بندی کر کے لاشوں کو دفنانا پڑا۔ بیماری اب ان سپاہیوں کا بڑا دشمن تھی۔ ایک سپاہی لکھتا ہے کہ میرا ساتھی جو ایک خوبرو مضبوط جوان تھا، 10 دن بعد میں ان سے ملنے گیا تو بمشکل رینگ رہا تھا۔ ہم اسے واش روم لے گئے، اس میں جان نہیں تھی۔ وہ خندق جو گندگی کے لیے بنائی گئی تھی اس میں گر گیا، ہم اسے نکال نہیں پائے۔ ہم میں اتنی ہمت اور جان باقی نہیں تھی۔ اتحادیوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ 20 دسمبر 1915 کی رات ترک افسر ازتن کو ڈیوٹی افسر نے جگایا۔ انہوں نے کچھ جہاز دیکھے تھے، وہ سمجھے یہ ایک نیا حملہ ہونے والا ہے، لیکن برطانوی سپاہی جہازوں کی طرف واپس بھاگ رہے تھے۔ اب وہ بالکل نا امید ہو چکے تھے۔ ترکوں کے خیال میں یہ اللہ کی طرف سے نصرت تھی۔ وہ خالی کی گئی اتحادی افواج کی خندقوں میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پسپا ہوتے دشمن پر گولی نہیں چلائی۔ 9 خونی مہینوں کے بعد گیلی پولی کے پہاڑیاں خاموش ہو گئیں۔ دونوں اطراف کو قریب 2.5 لاکھ سپاہیوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، لیکن ترکوں کے لیے یہ ایک بڑی کامیابی تھی۔ استنبول کو جھنڈیوں سے سجایا گیا، شہر میں دوبارہ زندگی بحال ہو گئی۔ جرمن اب بھی مشرق وسطیٰ میں لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کوشاں تھے۔ جرمن ایجنٹ اور جاسوس افواہیں پھیلاتے کہ افغان جہاد کے لیے تیار ہیں۔ بعض جگہ وہ مقامی لوگوں کو خود مختاری کا وعدہ کر کے ابھارتے۔ یہ سب انور پاشا کے نظریے کے خلاف تھا۔ وہ ایک متحد ترک اور اسلامی مملکت چاہتا تھا، اس لیے انور نے خود کو جرمن کے اس منصوبے سے علیحدہ کر لیا۔ اب جرمن خود افغانستان پہنچے تاکہ امیر سے انڈیا پر حملہ کرنے کی بات کریں، جہاں امیر نے انہیں 2 مہینے انتظار کرایا اور پھر 1 کروڑ پاؤنڈ اور 1 لاکھ رائفلز کی ڈیمانڈ کی۔ افغان امیر دراصل برطانیہ سے زیادہ قریب تھے،
اس لیے اس نے جرمنوں کو الجھائے رکھا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم کی سیریز ابھی جاری ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔